نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم اور ہمارے بچے پروگرام کے سلسلے میں آج ہم 5ویں ہفتے کا موضوع پڑھیں گے کہ کس طرح بچوں کے برے رویوں کی حوصلہ شکنی کی جائے، بچوں کو کس طرح ڈسپلن کیا جائے. اس سے پہلے ہم نے بچوں کی اصلاح اور بچوں کی تربیت کے لیے جو اصول پڑھے تھے اس میں ان کی تعریف کرنا، ان پہ توجہ دینا، ان کو انعامات دینا اور جو کام ہم شروع کریں اس کو مسلسل جاری رکھیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت سے مسائل صرف تعریف سے اور صرف انعام دینے سے حل نہیں ہوتے. اس کے لیے ہمیں بعض اوقات دوسرے طریقے بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں. وہ طریقے کیا ہیں، ان کی لمٹس کیا ہیں اور ان کو کس طرح استعمال کیا جائے. تو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ بچوں کی اصلاح کے لیے یا بچوں کی تربیت کے لیے بیسیکلی، کیونکہ صرف اصلاح نہیں، اصلاح اس چیز کی ہوتی ہے جہاں کو بگاڑ ہو. تو ہم یہ ایزیوم ہی کیوں کر لیں کہ بچے فساد کی جڑ ہیں یا بچے خرابی کام کرتے ہیں، بچے اچھے بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کی کس طرح تربیت کی جائے، ان کی کیسی اٹھان ہو، کس طرح ان کو پالا جائے تاکہ وہ بہتر انسان بن سکے. ایک امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے بھی، ایک انڈیویجول کی حیثیت سے اور ایک اوور آل پورے انسانیت کے ایک ریپرزینٹیٹیو کے اعتبار سے بھی، کہ انسان جو ہے وہ جانوروں سے مختلف چیز ہے. تو اس کے رویے بہترین ہونے چاہیے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی طور پر باقی تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے، اسی طرح انسان کے اخلاق اور آداب اور اس کی جو شخصیت ہے وہ بھی باقی مخلوق سے منفرد ہونی چاہیے. کیونکہ انسان کا الٹیمیٹ ٹھکانہ اور گھر کیا ہے؟ جنت. اور جنت خوبصورت ترین مقام ہے، اور خوبصورت ترین جگہ کے لیے خوبصورت ترین رویے اور خوبصورت انسان چاہیے. شکل و صورت نہیں بلکہ کردار کی خوبصورت، اور اس کی تعمیر، شخصیت کی تعمیر پھر بچپن سے ہوتی ہے. کیونکہ اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی جائے تو اگر ثریا تک یا آسمان تک بھی کوئی عمارت بنائی جائے تو وہ ٹیڑھی بنے گی. تو اس لیے تربیت کی بنیادیں درست ہونی چاہیے. تو بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں ان کے برے رویوں کو نظر انداز کرنا ہے. ناپسندیدہ اور انڈیزائربل بہیویئر جو ہے اس کے لیے سزا کا استعمال بھی کرنا ہے. اب یہاں سے یعنی پہلے 4 چیپٹرز میں تعریف، توجہ، کنسرن، کیئر، محبت، کائنڈنس، شفقت، لو، اور اب دوسرا رخ، کیونکہ جنت کے ساتھ جہنم بھی ہے. صرف جنت کا شوق لوگوں سے اچھے کام نہیں کروا سکتا جب تک کہ جہنم کا خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو. تو اسی سے ایک بیلنس ہوتا ہے، اسی سے ایک اعتدال آتا ہے اور ایک چیز مکمل ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو بچوں کے اریٹیٹنگ بہیویئر ہوتے ہیں، جن سے ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں یا جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ان کو کس طرح ہمیں اگنور کرنا ہے، اور جو انوانٹیڈ یا انڈیزائربل بہیویئر ہیں ان کو کس طرح سزا کے ذریعے بھی ختم کرنا ہے. بہت سے والدین سزا کا طریقہ پہلے سے ہی اپنا رہے ہوتے ہیں اور ان کے خیال میں اصلاح یا تربیت کا ایک ہی طریقہ ہے آسان، اور وہ کیا ہے؟ سزا دینا. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح صرف تعریف اور انعام سارے مسائل کا حل نہیں، اسی طرح سزا دینا بھی سارے مسائل کا حل نہیں. سختی سے بعض اوقات بات مزید بگڑ جاتی. تو کسی بھی چیلنج کو نپٹنے کے لیے صرف ایک راستہ یا ایک طریقہ نہیں اختیار کریں، ایک سے زائد طریقہ. اور حکمت اسی چیز کا نام ہے کہ انسان رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن کرے کہ کہاں تعریف کرنی، کہاں توجہ دینی، کہاں بات کرنی، کہاں کوئی انعام دینا ہے، اور کہاں کسی انعام یا بینیفٹ سے جو ہم آلریڈی دے چکے ہیں اس کو واپس لینا ہے،
اور کہاں پنشمنٹ دینی ہے، اور پنشمنٹ دینی بھی ہے تو کتنی دینی ہے اور کب تک دینی ہے اور کن حالات میں دینی ہے کہ وہ پنشمنٹ فائدہ مند ہو، نہ کہ الٹا نقصان دے. عام طور پر ہم سزا کب دیتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ جب بچے کیا کرتے ہیں؟ مس بہیو کرتے ہیں، اریٹیٹ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، ایسا رویہ ظاہر کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں کوفت ہوتی ہے، جو ہم نہیں چاہتے کہ وہ کریں یا وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. تو ایسے مواقع پر ہم عام طور پر پریشان ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی صحیح کیا ہے اور صحیح کیا نہیں ہے، کس کو آپ بدتمیزی کہیں گے اور کس کو آپ بدتمیزی نہیں کہیں گے، اس کو ڈٹرمن کرنا بھی ضروری ہے. مثلاً ایک بچے کی آواز کا والیوم ہی اونچا ہے اور وہ جب بات کرتا ہے اونچی آواز میں کرتا ہے. اب کوئی اور دیکھے تو ہو سکتا ہے کہ کہے کہ یہ کتنا بدتمیز بچہ ہے جو اتنا اونچے سے بولتا ہے. تو کیا واقعی اس کا اونچا بولنا اگر آپ کو اریٹیٹ کر رہا ہے تو واقعی وہ ایک بدتمیزی بھی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو ڈیفائن کریں کہ مس بہیویئر کیا ہے جس کو آپ مس بہیویئر کہہ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جسٹیفائڈ ہو اپنی کسی بات میں یا اپنے کسی رویے میں یا آپ کو کچھ کہنے میں یا آپ سے کچھ مانگنے میں یا آپ سے کسی مطالبے میں وہ درست ہو. یا مثلاً آپ اس کو کوئی کام کہتے ہیں کرنے کو اور وہ ٹائم لے رہا ہو، آپ بلائیں کہ ادھر آؤ، اچھا آتا ہوں، اب آپ کو نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی پروجیکٹ بالکل آخری حصے میں ہے یا کوئی سینٹینس لکھ رہا ہے اور اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ اسی حال میں اٹھ گیا تو دوبارہ واپس جا کر اس کام کو مکمل کرنے میں اس کو دیر لگے. تو عموماً ایسے ٹائم پر پھر بچے ہاں تو کہہ دیتے ہیں، آتے نہیں. اب آپ کو نہیں پتا کر کیا رہے ہیں، اب آپ جاتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا تھا. ایک لگاتے ہیں کہ انتہائی بدتمیز ہو اور میں آواز دی تمہیں اور تم نے سنا نہیں اس کو. کیا یہ طریقہ جو ہم نے اختیار کیا یہ درست تھا؟ تو بچوں کی تربیت سے پہلے تو ہمیں اپنی کرنی چاہیے، ہم اور ہمارے بچے. ٹھیک ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کو بدتمیزی کہہ رہے ہیں. ہم ان کے جوتے میں بھی پاؤں رکھ کے دیکھیں کہ ان کو پنچنگ کہاں سے ہو رہی ہے. اسی طرح کی مختلف سچویشنز. اب یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ گھر جا کے اس کا تجربہ کریں گے. آج جا کے آپ دیکھیے کہ بچے نے جو بدتمیزی کی وہ کیا تھی، کیوں کی، اور اس کو میں نے کتنا انڈرسٹینڈ کیا اور کیا وہ واقعی بدتمیزی تھی بھی یا نہیں. اب مثلاً ہو سکتا ہے بچہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہو اور خوب ہنس رہا ہو. بعض اوقات ہوتا ہے نا، کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہیں. اچھا آپ باہر بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو ابھی ان کو کام کہا تھا وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اس طرح کی بھی مس انڈرسٹینڈنگ سے آپ جا کے دروازہ کھول کے درد سے چیخنا چلانے شروع کرتے ہیں، تم پاگل ہو گئے، تمہیں یہ بات ہے ہنسنے کی. حالانکہ وہ اس پہ نہیں ہنس رہا جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ کسی اور بات پہ ہنس رہا ہے. یا بعض اوقات بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی حدود ہے کہ کس حد تک کیا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. لیکن یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ آپ کس کو مس بہیو کرنا کہہ رہے ہیں، کس کو بدتمیزی کہہ رہے ہیں، کس کو غلط رویہ کہہ رہے ہیں جس کی آپ اصلاح کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت خیر کثیر مل گئی. بہت سے معاملے مسئلے وہیں حل ہو جائیں گے. اب اگلا سوال یہ کہ بچے ایسا کرتے کیوں ہیں، وہ کیوں اریٹیٹ کرتے ہیں، وہ بدتمیزی کیوں کرتے ہیں، بعض اوقات ایسا رویہ کیوں ظاہر کرتے ہیں جو آپ کو اچھا نہیں لگتا، جس سے آپ تنگ ہوتے ہیں. آپ نے یہ لسٹ بنانی ہے کہ آپ اپنے بچے کی کن کن باتوں سے تنگ ہوتے ہیں جب وہ کیا کرتا ہے. یہ سمجھ آ جاتی ہے آپ کو جب مثلاً وہ آپ سے بہت بحث کرتا ہے، جب اونچی آواز میں بولتا ہے، جب وہ سنی انسنی کر دیتا ہے، یا وہ بہن بھائیوں سے لڑتا ہے، یا جو بھی آپ لسٹ بنا لیجیے کہ بھئی کیا نہیں اچھا لگتا. اب اگلا ہے کہ کیوں کرتا ہے، وجہ تلاش کیجیے. کیونکہ جب تک وجہ نہیں تلاش کریں گے اس وقت تک علاج نہیں کر سکیں گے. تو آپ دیکھیے کہ بچے عام طور پر اس وقت بدتمیزی کرتے ہیں، مس بہیو کرتے ہیں، جب وہ خود اریٹیٹڈ ہوتے ہیں،
خود اچھا فیل نہیں کر رہے ہوتے، ایدر فزیکلی اور ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، مینٹلی دے آر ڈسٹرب. مثلاً بچہ چھوٹا، اسے بہت نیند آ رہی اور آپ اس کو سونے کے لیے جگہ نہیں دے رہے، اور گھر میں ہنگامہ ہے، ادھم ہے، یا اس کو اپنا بستر نہیں مل رہا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ روئے گا روئے گا روئے گا، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں رو رہا ہے. اسی طرح بڑا بچہ ہے، اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ رات وہ سویا نہ ہو، اب وہ صبح اسکول جا رہا ہے اور وہ نہ کچھ کھا رہا ہے اور نہ وہ بات سن رہا ہے اور نہ اس کو کچھ سمجھ آ رہی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بدتمیزی کر رہا ہے اور میری بات نہیں سن رہا، لیکن آپ وجہ نہیں جان رہے کہ اس کے پیچھے کیا ہوا. تو فوراً سوچئے کیا اس کی نیند پوری ہوئی ہے، کیا اس نے کھانا کھایا، کیونکہ جو بچے بھوکے ہوتے ہیں یا ان کے اندر کوئی ویکنس ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، پھر وہ تنگ کرتے ہیں، یا بعض اوقات ان کو فریش ایئر نہیں ملتی، سارا دن ہم اندر ہی بند رکھتے ہیں. ہمیں خود سردی لگ رہی تھی، ہم ونڈوز بند کر دیتے، نہ آکسیجن آتی ہے نہ جاتی ہے، نہ وینٹیلیشن ہوتی ہے. اسی ماحول میں بچوں کو رکھتے ہیں. اب ان کو تازہ ہوا نہیں ملی، فریش ایئر نہیں ملی، اب وہ گھٹن کا شکار ہے، اب وہ گھٹن ان کے رویے میں ظاہر ہو رہی، اور آپ کہتے ہیں بدتمیزی کر رہے ہیں. وہ کسی طرح تو اظہار کریں گے، وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں پیدا ہوئے، انہیں ابھی نہیں پتا کہ انہوں نے کس طرح تکلیف کا اظہار کرنا ہے. بعض رو کے کرتے ہیں، بعض چپ کر کے کرتے ہیں، بعض کسی طرح. یہ تو ماں کے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیز اس کو یہ کروا رہی ہے. تو ہمیں سمجھنے میں مشکل ہوتی. تھکے ہوئے بچے کا مزاج ضرور خراب ہوگا، پھر اس طرح بھوکا بچہ چڑچڑا ہوگا، سست بچہ ضدی ہوگا. آپ کہیں گے یہ کرو، وہ نہیں کرے گا، وہ ضد میں ہوگا. بیمار بچہ غصے میں آ سکتا ہے، اس کے سر میں درد ہے، اس کے دانت میں درد ہے، اس کے کان میں درد ہے، اس کو پتہ نہیں کہ وہ کیسے بتایا آپ کو کہ درد ہے، تو وہ آپ کی بات نہیں سنتا. آپ کہتے ہیں کھانا کھا لو، کہتے ہیں نہیں کھانا. آپ کہتے ہیں سو جاؤ، نہیں سونا. اچھا بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھنا. کوئی ایک بات نہیں مان رہا ہوتا بچہ. جب بچوں کے دانت آ رہے ہوتے ہیں بچے کتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اب مائیں تنگ ہو رہی ہوتی ہیں، اب ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کھجلی ہو رہی ہے دانت پر، اس کو کوئی ایسی چیز دیں. تو اس لیے ماں بننا بھی ایک فن ہے، ایک ہنر ہے. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ بچے کس کس بات پر اریٹیٹ ہوتے ہیں، کس ایج میں کیا ہوتا ہے. اگر واقعی آپ ایک اچھی نسل پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو اس علم کو اپنے اوپر فرض کے درجے میں سمجھیے. جو بھی بچی ماں بنے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پھر بچے کی ہر سٹیپ کے بارے میں، بچے کی نفسیات کے ہر مرحلے کے بارے میں خوب جائے. اب تو ویسٹ نے پیرنٹنگ میں بہت کتابیں لکھی ہیں، موجود ہیں، لیکن اسلامکلی کوئی خاص چیز موجود نہیں ہے کہ جس سے قرآن و سنت کی روشنی میں گائیڈ کیا جا سکے کہ واقعی پھر کرنا کیا چاہیے. تب ہونا یہ چاہیے کہ آپ بے شک ان کتابوں کو بھی پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے پاس قرآن و سنت کا ایسا علم ہو کہ آپ خود چھان سکیں کہ کیا چیز ٹھیک نہیں ہے. اور ان کی بھی جو لکھی ہوئی کتابیں جو تجربات پر مبنی ہیں ان میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. آج ایک تھیوری آتی ہے کہ بچے کو ٹائم آؤٹ دینا، کل آتی ہے نہیں یہ تو نفسیاتی طور پر اس کو بڑا نقصان دینے والی چیز ہے، اس لیے اس کو یہ نہیں دینا چاہیے. تو اس میں پھر ہم دیکھیں کہ کیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسپلن کے لیے ایسی کوئی ٹیکنیک آزمائی یا نہیں. تو قرآن و سنت کا وسیع مطالعہ بھی ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے. یعنی جن علوم کو سیکھنا فرض ہے، میرے نزدیک ماں بننے کے لیے بچوں کی تربیت کے علم کو حاصل کرنا فرض ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے اس وقت بدتمیزی کرتے ہیں کہ جب وہ انوانٹیڈ فیل ہوتے ہیں. اچھا مائیں بڑے شوق سے کہہ رہی ہوتی ہیں بس یہ تو ایسے ہی آ گیا، اور اس کے لیے تو ہم نے کوئی پلان ہی نہیں کیا تھا، اور ہم نے تو چاہا ہی نہیں تھا، اور اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، اور یہ تو ایکسٹرا ہے، اور ہماری تو فیملی کمپلیٹ ہو چکی تھی، وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں بچوں کے سامنے کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. جس دن بچے کو یہ فیل ہو گیا کہ وہ ماں باپ کے لیے انوانٹیڈ ہے اور ماں باپ اس کو چاہتے نہیں اور وہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، اور پھر کوئی چیز اس کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی. جو بھی بچہ دنیا میں آیا ہے وہ اللہ کے اذن سے آیا ہے، اور اللہ کا ایک تحفہ ہے اور ایک رحمت ہے آپ پر. اس لیے کبھی بھی بچوں کے سامنے یا پیچھے اس قسم کی باتیں بھول کر بھی نہ کریں، اور بچے کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ ریجیکٹڈ ہے یا انوانٹیڈ ہے یا اگنورڈ ہے. کیونکہ جن بچوں کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی انہیں پیار نہیں کرتا، ان کی کسی کو ضرورت نہیں،
تو وہ پھر موڈی، بد مزاج اور بدتمیز ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح جب ہم بچوں کے خیالات کو، ان کی باتوں کو سنتے نہیں، یا ان پہ ہنسنے لگتے ہیں، یا ان کو اہمیت نہیں دیتے، یا ان کو ریجیکٹ کرنے لگتے ہیں، تو اس سے بھی وہ اپنے آپ کو یوز لیس سمجھتے ہیں. تو بچے کے اندر یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یوز لیس ہے یا ورتھ لیس ہے. بچے کو یہ احساس دلائیں کہ وہ انتہائی اہم چیز ہے، ماں باپ کی زندگی میں وہ بہت اہم چیز ہے، ویری امپورٹنٹ. پھر پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ بچے کے ساتھ پیار کا اظہار کریں اور ڈسکرپٹیو انداز میں کریں. یہ کافی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے، اٹس ناٹ انف. اس کا اظہار کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب بچوں کو یہ احساس ہوتا ہے نا ہم سے ماں باپ پیار نہیں کرتے یا ہم سے زیادہ کسی اور سے کرتے ہیں، تو یہ چیز ان کو غمگین کر دیتی ہے، دکھی کر دیتی ہے کہ ماں باپ تو ہمارے اور ہم سے محبت نہیں کرتے، تو پھر ان کے لیے کون ہے اور دنیا میں. اور پھر بچے اوروں میں محبت ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور بچے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جو ان کو محبت دیتے ہیں. اور اس طرح بعض اوقات لڑکیاں بہت جلدی عمر میں غلط راہوں پہ چل پڑتی، بہت ارلی سٹیج میں، کیونکہ ماں باپ سے پیار نہیں ملا، ماں باپ سے تو ان کو ایک ریجیکشن ملی. لہذا جو بھی کوئی اور فیملی، کوئی اور دوست، لڑکی لڑکا، کوئی بھی ہوسو ایور جو بھی پیار کرے گا، محبت کرے گا، وہ جیسے پنجابی کا ایک محاورہ ہے اگر آپ کو سمجھ آئے، جن نے لایا گلی میں اودے نال چلی، یعنی جس نے بھی مجھ سے باتیں کی میں اس کے ساتھ چل پڑی. باتیں کرنا اصل میں کیا ہے؟ کہ کوئی آپ سے بات کرے، توجہ ہے کہ وہ آپ کی سن رہا ہے. تو جب ماں باپ نہ سنے تو بچوں نے کسی کو تو سنانا ہے نا، آپ نہیں سنیں گے کسی اور کو سنائیں گے. پھر وہ سن کے کیا کرتا ہے آگے، وہ پھر اللہ ہی حافظ ہے کہ کس قسم کے لوگوں سے پالا پڑتا ہے یا واسطہ پڑتا ہے. جی آپ. پوائنٹ سنا تھا نعمان علی خان کے لیکچر میں کہ انہوں نے خاص پیرنٹس میں فادرس کو کہا تھا کہ ایڈمائر یور ڈاٹر ایلس شی ول ٹرائی ٹو سیک ایڈمائریشن آن فیس بک. بالکل، کیونکہ بچے کی تربیت صرف ماں ہی نہیں کرتی، باپ بھی کرتے ہیں. اور خاص طور پر بیٹیوں کے لیے باپ کی توجہ بہت ضروری ہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک حصہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، بار بار آپ کی طرف پلٹتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے اعتماد لینا چاہتے ہیں، اور آپ ہیں مصروف، آپ ان سے بات نہیں کرتے. لہٰذا ان کے دل میں وہ زخم بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. اس وقت بھی ماں نہیں سنتی، اس وقت بھی نہیں سنتی، کبھی آپ پکا رہے ہیں، کبھی آپ کھلا رہے ہیں، کبھی آپ دھو رہے ہیں، کبھی آپ کچھ اور کام کر رہے ہیں، اور اگر ساتھ جاب شامل ہو جائے پھر تو اللہ ہی حافظ. پھر آپ ایک بڑا حصہ جاب کرنے چلے گئے، پھر اس کے بعد وہ کام ساتھ آ گیا. تو بچوں کے اندر ایک انسیکیورٹی بلڈ ہوتی رہتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ماں باپ ہمارے نہیں، ہمارا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ان کے اندر یہ احساس آ جاتا ہے کہ ہمارا کوئی نہیں، ہم تنہا ہیں، اکیلے، آئسولیشن میں پھر چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ کسی نہ کسی شکل میں نکلتے، پھر وہ اتنا کولڈ رویہ ہوتا ہے ان کا کہ کوئی ہاتھ ملائے تو بس وہ اتنی سی انگلیاں آگے کریں گے، کوئی گلے لگانے لگے تو آگے سے اکڑ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے محبت کرنا سیکھا ہی نہیں، ان سے محبت کی نہیں گئی. تو وہ انسانیت کے جو جذبات یا انسانیت کا جو اخلاق ہے وہ اس سے خالی ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح بدتمیزی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے پاس علم اور تجربہ نہیں ہوتا، وہ بہت پیور ہوتے ہیں، ان کے ریئیکشنز یا ان کے ایکشنز بہت نارمل، نیچرل ہوتے ہیں. ڈونٹ کنسیڈر them ایز بدتمیزی، کیونکہ وہ مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، تو ان نوئنگلی وہ چیزیں ان کے کیریکٹر میں آ جاتی ہیں. جیسے آپ اگر کسی خوشبودار جگہ پر جائیں تو وہ آپ کے کپڑوں میں خوشبو آ جائے گی، اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہوگا تو آپ کے کپڑوں میں وہ آ جائے گا. بچے بالکل اسی طرح جس کے پاس بیٹھتے ہیں، جس کی سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، وہ ان کی شخصیت میں خود بخود ریفلیکٹ ہونے لگتا ہے. unknowingly they pick up those habits. اسی لیے آپ اکثر دیکھیں گے کہ بچوں کے جو ہاتھ ہلانے کے ایکشن ہیں وہ بھی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں بہت دفعہ، کیونکہ وہ ان کو دیکھ دیکھ کے تو اسی انداز میں جیسے انگلیاں اوپر کریں گے یا ہاتھ آگے پیچھے، کندھوں کا جھٹکنا، اشارے. اب جب فرسٹ ٹائم ٹرکی میں گئی تو وہاں جب کسی سے بات کریں تو وہ نو کو یوں رائٹ لیفٹ نہیں سر ہلاتے بلکہ یوں کرتے ہیں، یوں. اب اگر آپ پوچھیں نا کہ یہ چیز ہے
تو وہ کہیں گے یو. اب پہلی دفعہ میں نے دیکھا تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ کیا مطلب ایسے کیوں کیا. اب وہاں پر نہ کے لیے سر نیچے سے اوپر کیا جاتا ہے, رائٹ لیفٹ نہیں کیا جاتا, تو سب ایسے ہی کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے بچے بھی, جیسے بس اگر ہم یوں کر کے بات کریں گے انگلیاں اٹھا کے, تو وہ بھی ایسی عادت پڑ جائے گی. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارا ریفلیکشن ہوتے ہیں. تو اس لیے بچے تو خالی سلیٹ کی طرح ہے, ان کے پاس نہ علم ہے نہ تجربہ ہے, انہوں نے جو دیکھا ہے وہی وہ کر رہے ہیں. اس لیے کوئی بھی پہلی دفعہ انہیں چیز کرتے دیکھیں تو آپ اس پر انہیں ایک دم ڈرائے نہیں, ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں. مثلاً بچے کے لیے اپنی باڈی پارٹس, اس کو نہیں پتا کہ کیا شرم والی جگہ ہے اور کیا نہیں ہے, تو بعض بچے اپنے جسم سے کھیلنے لگتے ہیں اور وہ سب کے سامنے کھیل رہے ہوتے ہیں. اب اگر ایسے میں ان کو ڈرا دیا جائے, دھمکا دیا جائے, تو وہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی ہم نے کون سا جرم کر لیا. حالانکہ ان کو نہیں پتا, نہ ان کے پاس علم ہے نہ تجربہ ہے, نہ انہیں کوئی دین پتا نہ دنیا پتا ہے. تو آپ اس کو آنکھیں نکال کے اور ایک بہت بے حیائی اور بدتمیزی اور بد اخلاقی کہہ کے ان کو اسٹیمپ کر دیں اور پریشان ہو جائیں کہ پتہ نہیں میرے بچے پہ تو کتنا شیطان غالب آ چکا ہے. نہیں, دے ڈونٹ نو, وہ غلطیاں کریں گے. اس وقت ان کا دھیان بانٹنے کی کوشش کریں, ان کو ڈرانے کے بجائے ان کا دھیان بانٹ دیں, اور پھر واچ کریں کہ کہیں دوبارہ تو ایسا نہیں کر رہے. جب تک کہ ان کے اندر سینس نہ آ جائے, پھر آپ ان کو شیم یا شرم اور دوسری باتیں بعد میں کریں. ابھی ان کو شرم کا مطلب ہی نہیں پتا. تو ہر ایج کے اپنے تقاضے, غلطی ہونے دیں, اس سے ڈرے نہیں کہ وہ غلطی کریں گے. اچھا, بعض اوقات بچے ماں باپ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں بڑوں کی, تو کوئی ایسا لفظ بول دیتے ہیں جس پر آپ بہت امبیرس ہوتے ہیں. اس وقت آپ اگنور کر دیں, پھر بعد میں سمجھائیں کہ یہ لفظ اس جگہ نہیں بولا جاتا, کیونکہ ان کو تو نہیں پتا. انہوں نے کسی بڑے سے کہتے ہوئے کچھ سنا اور وہ انہوں نے وہی دہرا دیا. انہوں نے کہا بڑا کہہ سکتا تو ہم بھی کہہ سکتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا, اب 2-3 سال کی بچی ہے, اس کے بعد ایک اور بچہ پیدا ہو گیا, اب ماں دودھ پلا رہی ہے, تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ 2 سال کی بچی کیا کرتی ہے, وہ بھی کسی کو لے کے دودھ پلانے لگتی. اور کہتے یہ دیکھو کتنی بے شرم ہے. نہیں, اس کو کیا پتا, وہ ماں کو دیکھ رہی ہے وہ دودھ پلا رہی ہے تو وہ بھی دودھ پلا رہی ہے. اسے پتا کہ یہ ایک کام ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے. انہیں بھی یہ تو نہیں پتا کہ وہ تو ماں ہے اور میں ابھی ماں نہیں. تو ایسے جو رویے ہیں جو آپ کو بہت غیر مہذب لگتے ہیں یا بے حیائی کے لگتے ہیں یا آپ کو ٹھیک نہیں لگتے بچوں میں, ان کی اصلاح بھی بہت پیار سے, بہت آرام سے اور توجہ بانٹ کے, اور اس کو اس وقت وقتی طور پر اگنور کر کے, یعنی جہاں ایک طرف تعریف, توجہ, انعام تھا, وہاں دوسری طرف تعریف کی بجائے اگنور کرنا. اب 4 پوائنٹس کے بعد دوسرے 4 پوائنٹس آ رہے ہیں نا, اگنور کرنا, اس چیز کو نہ دیکھنا, پھر آہستہ آہستہ ناپسندیدگی کا اظہار کرنا, پھر زبان سے چند الفاظ ایسے بولنا کہ جس سے سختی کا اظہار ہو, اور آخری مرحلے پر پھر جسمانی سختی. اب آپ دیکھیں کہ جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ بری ہے, مثلا چھوٹی بچی نے 2-3 سال کی بچی نے اپنی گڑیا اٹھائی اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا, اور آپ دیکھ کے سب کے سامنے شرمندہ ہو گئے کہ میرا بچہ کیسی حرکت کر رہا ہے, تو اس کو اس وقت اگنور کر کے بعد میں اس کو ایکسپلین کر دیں کہ سب کے سامنے ایسی کام نہیں کرتے, امی دودھ پلاتی ہیں, بچے نہیں ہے, جو بھی ساری بات واضح کر دیں, لیکن اس کو ڈرائے نہیں, اس کی پٹائی نہیں کرے. پھر یاد رکھیں, دوبارہ دہرا دیتی ہوں, جس طرح محبت, نرمی, آسانی کے درجے ہیں, اسی طرح سختی کے بھی درجے ہیں. پہلے ہی مرحلے پر آخری حصہ نہیں استعمال کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ذرا سی بات پسند ہے, چھوٹا ایک لگائی, ایک لگانے سے شروع کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا. جیسے تعریف, اپریسیشن, توجہ, محبت اور پھر انعام, اسی طرح یہاں بھی پہلے نظر پہ آنکھ بند کر لیں, دیکھا ہی نہیں, پھر ایکسپلین کریں, ناپسندیدگی کا اظہار کریں, پھر ہو تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں, اور آخری مرحلے پر مارنا. اصل بات یہ ہے کہ بچہ ایک ایسی چیز ہے جس کو مسلسل توجہ چاہیے ہوتی ہے, اور اس کو ایک تحفظ بھی چاہیے ہوتا ہے. توجہ کے ساتھ ایک تحفظ, ایک سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے.
تو بچے عام طور پر کب انسیکیور ہوتے ہیں؟ جیسے مثلاً کوئی نیا بچہ پیدا ہو گیا، یا کئی نئی جگہ آپ جا کے شفٹ ہوئے، گھر نیا ہے، ہمسائے نئے ہیں، آپ کہتے ہیں باہر نہیں جانا، آپ کہتے ہیں کہ سڑک پہ نہیں جانا، وہ نئی نئی بلڈنگز دیکھ رہا ہے، نئی نئی گاڑیاں دیکھ رہا ہے، نئی نئی چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے. اب مثلاً آپ لوگ جیسے دبئی میں شفٹ ہوئے تو پاکستان میں تو اتنی اونچی بلڈنگ نہیں ہوتی. اب بچہ کیا، آپ بھی جب کسی بڑی بلڈنگ کے پاس کھڑے ہو کے سر اوپر اٹھاتے ہیں تو پوری گردن جو ہے مڑ جاتی ہے پیچھے کو، حتیٰ کہ اینڈ تک دیکھ بھی نہیں پاتے. تو اگر آپ کے لیے وہ بہت اونچی چیز ہے تو بچے کے لیے کیا ہوگی؟ اس کے دل میں یہ ساری چیزیں کیا پیدا کر رہی ہیں؟ عدم تحفظ، انسیکیورٹی، کہ یہ کیا ہے. اسے ٹائم لگ رہا ہے اس سارے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں. پھر بعض اوقات آپ اسکول بھی شفٹ کر دیتے ہیں ساتھ ہی. اب کلاس نہیں ہے، بچے اس کا مذاق اڑانے، کوئی اس کا دوست نہیں ہے، ٹیچر کے ساتھ ابھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ اس کو ابھی پوری طرح توجہ وہاں سے بھی نہیں مل رہی، بہت سے رولز اینڈ ریگولیشنز کا نہیں پتا، ہر چیز نہیں ہے اس کے لیے. اب ذرا سوچیں کہ اس کی زندگی کتنی مزریبل ہے اس وقت. وہ اپنے پیچھے نانی نانا کو مس کر رہا ہے، اپنی اس آب و ہوا کو مس کر رہا ہے، وہ اپنے پرانے گھر کو، اپنے دوستوں کو، اپنی ہر چیز کو. ٹھیک ہے آپ ہیں اس کے ساتھ، لیکن اس کو ٹائم دیجیے. تو یہ جو ایک فیکٹر ہوتا ہے نا چینج کا، چاہے سرکمسٹانسز میں ہو، چاہے پلیس میں ہو، انوائرمنٹ میں، کسی بھی چیز میں، اس وقت بھی بچہ اریٹیٹ ہوتا ہے. اس وقت بھی اس کو سمجھے. اس کی نیند کا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے، اس کے کھانے پینے کا، اس کو کھانا پینا اچھا نہیں لگتا بعض اوقات. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسئلہ یہاں سے جب آپ جاتے ہیں اپنے رشتے داروں کے پاس بیک ہوم، اچھا وہاں پر دودھ کا ذائقہ بھی بدل گیا، وہاں پر لوگوں کی شکلیں بھی بدل گئی، وہاں پر سڑکیں، بازار، ہر چیز چینج ہو گئی. اب بچہ کھا نہیں رہا، آپ اسے کہتے ہیں دودھ پی لو، وہ دودھ نہیں پی رہا. آپ اسے کچھ کھانے کو دیتے ہیں، وہ نہیں کھا رہا. اب لوگ ہیں کہ ملنے چلے آ رہے ہیں، وہ ایک گلے لگ رہا ہے، دوسرا، اور بچہ دیکھ رہا ہے ماں مجھے نہیں دیکھ رہی، وہ ان کے پیچھے جا رہی. پھر رات دیر دیر تک جاگ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بچے پہ اثر انداز ہوتی ہیں نا. اس کا سب کو تجربہ ہے نا، سب یہ تجربہ اور مشاہدہ کرتے ہیں. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ اب دیر سے سویا، اب آپ کی جو کمٹمنٹ ہے، آپ کو تو جلدی اٹھ کے جانا ہے، آپ اسے اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھ نہیں رہا، آپ اسے ایک لگا رہے ہیں. اب آپ خود تنگ ہو رہے ہیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں انتہائی بدتمیز ہو تم گھر چلو پھر میں تمہاری خبر لیتی ہوں. حالانکہ اس کو سمجھے کہ وہ کس مشکل میں پڑا ہوا ہے. آپ مشکل میں تو آپ سے بڑی مشکل میں. اگر ہم ٹیکل نہیں کر پا رہے تو اس کو بھی گیو ہم ٹائم. اگنور. اس وقت تربیت کیا ہے؟ صرف اس مس بہیویئر کو اور ان چیزوں کو صرف آنکھیں بند کر لینا. اچھا چلو چھوڑو. سڑک پہ کھڑے ہو کے گاڑی میں بیٹھ کے پٹائی نہیں کرنی پلیز. کئی دفعہ آپ نے ایسے نظارے دیکھے بھی ہوں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمرے پہ جب جاتے ہیں چھوٹے بچوں کو لے کے، تو اس وقت یا مسجد میں جو مائیں کبھی کبھار جاتی ہیں، بچے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا کچھ مائیں نماز میں مارنا شروع کر دیتی ہیں چپ کرانے کے لیے، یا منہ کے آگے ہاتھ رکھ دیتے ہیں. یا ربی. ریسنٹلی ایک دن مسجد میں گئی میں نماز پڑھنے، تو بچی رونے لگ گئی کیونکہ سارے چپ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بچے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور پھر آواز بھی اتنی زور سے ہوتی ہے. بعض بچوں کو اتنی عادت نہیں ہوتی اتنی زور سے قرات سننے کی، گھر میں تو ہم کبھی لگاتے نہیں، تو سب کچھ عجیب ہو گیا ان کے لیے. اب وہ بچہ رو رہا ہے اور ماں اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ رہی. اس کا دل بیٹھا جا رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، اس کو زیادہ سانس چاہیے، آکسیجن چاہیے، اور آپ اس کا منہ بند کر رہے ہیں. تو اب آپ کو پہلے سے تیار کر کے لانا چاہیے تھا. ہم مسجد جا رہے ہیں، وہاں تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہاں چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم شور نہیں کرتے. سب مینٹلی پریپیئر کر کے لائیے. ہم کپڑے تو پہن لیتے ہیں، سب کچھ اپنی تیاری کرتے ہیں، بچے کا ذہن نہیں تیار کرتے اس وقت. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں، بچوں کو مسجد نہیں لے کے جانا آئندہ. حالانکہ نہیں، ہم نے اپنا رول نہیں پلے کیا پوری طرح، ہم نے تیاری نہیں کی. اسی طرح بعض اوقات بچوں میں انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، احساس کمتری ہوتا ہے، خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بچے شیخیاں بگاڑتے ہیں، بڑکے مارتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، یا اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں جس سے وہ اپنا آپ منوانا چاہتے ہیں. یعنی کبھی وہ توجہ لینا چاہتے ہیں اور کبھی منوانا چاہتے ہیں. اور پھر ماں باپ ان کو اور سخت باتیں کرتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو اور بیکار محسوس کرتے ہیں. اور پھر وہ فرسٹریٹ ہو کے کبھی جا کے ادھر لیٹ جاتے ہیں، کبھی کچھ، یعنی کرنے کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس. تو
ایسے بچے انتہائی مظلوم ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں ڈسپلن کے لیے ان کے حوصلے پست کرتے رہتے ہیں. ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ ڈو دس، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. اور اس کنفیوژن میں ان کے اندر ایک ایسا لاوا ابلتا رہتا ہے. جب وہ بڑے ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ ایسے بھاگتے ہیں ماں باپ سے یا ایسے ٹارچر کرتے ہیں ماں باپ کو کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ ایک سروے کر کے دیکھ لیں کہ ایسے بچے جب ٹین ایج کو پہنچتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یا ایون شادی بھی ہو جاتی ہے تو ان کا ماں باپ کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے. پھر وہ کتنے فرما بردار ہوتے ہیں، کتنے خیر خواہ ہوتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو کیا اہمیت دیتے ہیں. مزریبل ہو جاتی ہے لائف پھر، کیونکہ وہ بچپن کا کباڑ اندر جمع ہے، وہ لاوا پھٹنا ہے کہیں. پھر ہم کہتے ہیں ان پہ جن آ گیا ہے، کبھی کہتے ہیں ان پہ جادو ہو گیا، کبھی کہتے ہیں ان کو نظر لگ گئی ہے، پھر اور باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوگا، وہ بھی شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن اصل بات کچھ اور ہے. کیونکہ ایسے ڈسٹرب بچے جب ان کی شادی بھی ہوتی ہے نا تو وہ اس ڈسٹرب مائنڈ کے ساتھ اپنے اسپاؤس کو خوش نہیں کر سکتے، وہ اس کے بارے میں بھی انسیکیور ہوتے ہیں. ایسے لڑکے اپنی بیوی پر اعتماد نہیں کر سکتے. ایسی بیویاں شوہر کے بارے میں ہر وقت شکی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر لے گا، اور ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی غیر ضروری باتوں کو ڈسکس کر کر کے زندگی کو جہنم بنا لیتی ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں نبھانے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، نبھا ہی نہیں پاتے. طلاقوں کی کثرت کیوں ہے؟ کیوں نہیں انسانوں کو انسانوں کے ساتھ رہنا آتا، کیوں نہیں نبھانا آتا؟ کیونکہ انہیں نہیں سمجھا گیا، ان کی تربیت نہیں ہوئی، وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہوئے. وہ تو ابھی بھی بچے ہیں، وہ ابھی بھی بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں، وہ ایڈلٹ ہوتے ہوئے بچے ہیں، کوئی میچورٹی نہیں ہے ان میں، چاہے ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں. ڈگریوں کا ہونا انسانیت نہیں سکھاتا. بہت زیادہ کتابیں پڑھ لینے سے معاملہ کرنا نہیں آتا، معاملہ انسان کرنا سکھاتے ہیں. تو اس لیے یہ انتہائی بڑی ذمہ داری ہے ہم ماؤں کی کہ بچوں کو ایسی توجہ دیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر کی انسانیت جاگے. اب یہ ہے کہ حل کیا ہے، کرنا کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں سے زیادہ اپنے رویے کو چیک کریں کہ ہماری غلطیاں کیا، ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں اور کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں ابھی بھی. کیونکہ بہت سے مسائل والدین کے ہوتے ہیں، بچوں کے نہیں. تو اس لیے پہلے رک کر اپنا رویہ دیکھیں کہ ہم نے غلطی کہاں کی. اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے. بعض اوقات جب ہمارے بچے بدتمیزی کریں، بد اخلاقی کریں تو سوچیں کہیں ہم نے تو نہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسی زبان استعمال کی، اور اگر کر چکے ہیں تو اس پر توبہ استغفار کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح اگر بچے ہمیں توجہ نہیں دے رہے، ہمارا خیال نہیں رکھتے، تو سوچیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی ان کو توجہ نہیں دی. اگر وہ دین سے دور بھاگ رہے ہیں تو سوچیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے دین کو ایسی شکل میں ان کے سامنے پیش کیا کہ وہ اس سے ڈر گئے یا ان کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کی. تو جب ان کو آزادی ملی تو انہوں نے اس کو اٹھا پھینکا، اوپر جو خول چڑھا تھا. ایک وہ چیز ہوتی ہے نا جو اندر اترتی، اور ایک وہ ہوتی ہے جو خول چڑھا دیا جاتا ہے. بعض اوقات ہم نے خود بھی اپنے اوپر دین کا خول چڑھایا ہوتا ہے، اور جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہمیں دین کی تو وہ خول اتار کے رکھ دیتے ہیں، پھر ہم کوئی اور انسان ہوتے ہیں. یہی چیز بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماں یہاں تو کچھ رویہ اختیار کیے ہوئے اور یہاں کچھ اور، اس شخص سے ایسے بات کرتی ہے، اس سے ایسے بات کرتی ہے، دادی سے اس ٹون میں بات کرتی ہے اور نانی سے اس ٹون میں کرتی ہے اور دوست سے اس ٹون میں کرتی. سارے رویے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ ہماری شخصیت کے اندر تضاد دیکھتے ہیں تو ان کو یہ دھوکہ بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہا ہوتا ہے. ابھی انڈائریکٹلی وہ بھی یہ سب کچھ کرنا سیکھ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے مسائل کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا رویہ کیا ہے. اگر آپ خود بہت چیخ چلا کے بولتے ہیں تو بچے کو سمجھانے سے پہلے اپنا والیوم ٹھیک کر لیجئے. اس کو اگر سکھانا چاہتے ہیں آہستہ بولو، تو جب وہ چیخ رہا ہو تو اس سے اونچی آواز سے چیخ کے مت کہہ کہ چپ کرو، بلکہ آپ اشاروں میں بات شروع کر دیں. اسی طرح بعض اوقات ماحول تبدیل کریں، ان کا جگہ تبدیل کریں، سیٹنگ چینج کر دیں. ٹھیک ہے، مثلا آپ نے ایک کپ رکھا ہوا ایک جگہ پر
اور بچہ آتا ہے اور بار بار اس کا آپ کو ہاتھ مارتا ہے، بار بار. اب بجائے اس کے کہ آپ ہر دفعہ اس کو ہٹائیں، آپ کیا کریں؟ کاپی ہٹا دیں. اسی طرح بعض اوقات سردیوں میں ہیٹر وغیرہ جلائے جاتے ہیں، آگ ہوتی اور بچہ بار بار ادھر جاتا ہے، یا بجلی کی کوئی چیز ننگی ہوتی تو ادھر جانے کا ڈر ہوتا ہے. تو ہر دفعہ آپ دور سے آواز لگاتے ہیں، دیکھو یہ نہیں جانا نہیں جانا، ڈراتے ہیں ڈراتے ہیں ڈراتے ہیں. وہ ساری زندگی کے لیے خواب بیٹھ جائے گا، وہ کام نہیں کر سکے گا. تو بجائے اس کے کہ اسے ڈرائیں، آپ اس کے آس پاس ایسی چیز رکھ دیں کہ جس کی وجہ سے وہ جا ہی نہ پائے وہاں. تو خطرے کی جگہوں سے اس کو پھر بچا لیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کا دھیان بانٹیں. دھیان بانٹنے کے لیے ان کو آلٹرنیٹ دیں، ایسی چیزیں دیں کہ جس میں وہ انٹرسٹ لیں. ضروری نہیں کہ وہ بہت مہنگی چیزیں ہوں، سستی معمولی چیزیں بھی ان کو اپنے اندر آکوپائی کر لیں گی. ہر بچے کا ٹیسٹ فرق ہوتا ہے، کوئی ایک چیز سے کھیلنا پسند کرتا ہے، کوئی دوسرے سے، کوئی تیسرے سے. تو جب تک آپ نے ان کی مصروفیت کا کوئی سامان نہیں تلاش کیا، وہ بار بار آپ ہی کی چیزیں چھیڑتے رہیں گے. اچھا، اب ہوتا کیا کہ مثلاً ہم لکھ رہے ہیں اور بچے کو ہم ٹوائے دینا چاہتے ہیں. بچہ ٹوائے نہیں چاہتا، اب وہ کیا چاہتا ہے؟ پین چاہتا ہے، کاپی چاہتا ہے، کیونکہ وہ وہی کرنا چاہتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. عقل مند مائیں وہ ہیں کہ جب وہ خود پڑھنے لگے وہ بچے کا بھی بستہ ساتھ کھول دیں، اس کے ہاتھ میں بھی کاپی پین دے دیں. خود بک پکڑی اس کو بھی بک پکڑا دیں، بلکہ پہلے اس کو دیں پھر خود لیں، یا وائس ورسا. اسی طرح آپ نہانے لگے تو اس کے لیے بھی کوئی انتظام کر دیں، چھوٹا ٹب پاس رکھ کے اس کو بھی کھڑا کر دیں اس میں. اسی طرح اگر آپ کچن میں کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو بھی مٹر چھیلنے کے لیے دے دیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ اس میں اتنا مشغول ہوگا کہ آپ جلدی سے اپنا باقی کام نپٹا لیں گے. لیکن ہم وہ 5 سیکنڈ نہیں نکالتے کہ بچے کو اس کی مرضی کا کوئی شغل دیں. لیکن اس پہ ضرور چیختے چلاتے رہتے، چھوڑو میری جان، پیچھے ہٹو، کام کرنے دو، بیٹھ جاؤ. بھائی ان نصیحتوں سے کچھ نہیں ہونے کا. ایک کام بس عقل مندی سے کریں کہ اس کو کسی کام لگا دیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کتنا کر سکتے ہو. پھر وہ آپ کے پیچھے نہیں بار بار آئے گا، کیونکہ وہ خود مشغول ہوگا. وہ بھی انسان ہے، اس کو انسان سمجھیں. وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کو کچھ کرنے کو دیں. ہم ہر وقت کہتے ہیں بچے ہیں ان کو کیا کرنا، ہم سمجھتے بس ان کو اچھالتے رہو یا تھپکتے رہو یا سلا دو یا کھلا دو یا پلا دو، روبوٹ بنا کے بس ختم. نہیں، وہ اس سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہے، اس سے زیادہ ٹائم چاہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کے ساتھ بیٹھ کے ریڈ کریں، چھوٹے کو لے کے ساتھ کام کریں. جو کام کرنے لگے ان کو شریک کر لیں. ٹھیک ہے، اس میں رسک انوالو ہوتا ہے، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کام خراب کر دے گا، ہمیں خوف ہوتا ہے. تھوڑی دیر واچ کریں، طریقہ سکھا دیں، اس میں جو چیز نقصان دینے والی اس سے آگاہ کر دیں، نظر رکھیں اور پھر ساتھ خود بھی کام کریں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں مصروف بہت، اور ہم جلدی میں ہوتے ہیں ہر وقت، اور ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے کام ختم کر دیں اور یہ ہم کو ڈسٹرب نہ کریں، یہ کہیں اور بیٹھے تاکہ ہم اپنا کام ختم کر لیں، تاکہ پھر ہم کچھ اور کر سکیں. وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ اس پیشنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ٹائم لے کے سکھانا، وہ پیشنس ہم میں نہیں رہا. جب آپ کے پاس وہ ٹائم ہوگا، تھوڑے دن لگیں گے آپ کو، پھر آپ دیں گے بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. اب مثلا جیسے کھلانے کا ہی معاملہ ہے، ہم کہتے بچہ گرا دے گا کھانا، چمچ پکڑنے نہیں دیتے اس کو اور اپنے ہاتھ سے اسپون فیڈنگ کرتے رہتے ہیں. یہ ہم سب غلطی کرتے ہیں ایسی. اور بچہ بڑا بھی ہو جاتا ہے، اس کو خود ہی کھانا آتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو چمچ نہیں پکڑنے دی. اچھا، کیوں نہیں چمچ پکڑنے دی؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ گرائے گا. اچھا گرائے گا تو گرانے تو کیا ہو جائے گا، پھر ہمیں صفائی کرنی پڑے گی، پھر ایکسٹرا ٹائم لگے گا، گھر گندا ہو جائے گا، ہائے ہائے اس کے کپڑے گندے ہو جائیں گے. اور میں تو پرفیکشنسٹ ہوں، مجھے تو ہر وقت صفائی چاہیے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رخ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، گھر کو چائلڈ فرینڈلی نہیں بناتے. کیونکہ ہم نے گھر اس لیے نہیں بنایا کہ اس میں بچے کچھ بن کے نکلے. ہم نے تو گھر اس لیے بنائے ہیں کہ وہ ایک ڈیکوریشن پیس لگے. ہم لوگوں کے لیے جی رہے ہیں نا. سجاوٹ میں بھی ہم وہ چیزیں کرتے ہیں جو بچوں کے لیے چاہے مصیبت ہو لیکن لوگوں کو اچھی لگے، لوگوں کے لیے جی رہے ہیں. ڈیکوریشن پیس ایسے، فرنیچر ایسا کہ جس کے کارنر کارونگ، وہ ادھر سے ٹھوکر کھا رہا ہے، وہ ادھر سے اس کو لگ رہی ہے، ادھر سے چبھ رہی ہے، وہ بیٹھتا ہے تو اس کے کشنز کے کانٹے چبھنے لگتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ خوبصورتی.
تو ہمیں جب بچے چھوٹے ہوں تو گھر کی سیٹنگ، گھر کی ڈیکوریشن، گھر کا رکھ رکھاؤ، گھر کے اندر کی سامان، فرنیچر، اس کے حساب سے اپنا دوبارہ ری آرگنائز کریں. اب شادی ہوتی ہے، خوب لپسٹکس ہیں، پرفیومز ہیں، وہ سب سجے ہوئے، بڑا اچھا کمرہ لگتا ہے جی دلہن کا. ایک بچہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے لپسٹکس کے ساتھ، اور ہم اسی پہ اٹکے ہوئے، نہیں یہ اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور وہ ہر وقت نکال کے پھر وہ. اب کیا ہے، بچے کے آنے کے بعد گھر کی سیٹنگ آپ کو اسی کے مطابق اب کرنی ہے، چیزوں کو ری ارینج کر لیں، اور جہاں رسک نہیں انوالوڈ ان کو کھیلنے دیں. پھر آپ ان کو یہ سکھائیں کہ واپس اپنی جگہ رکھیں، کیونکہ وہ ریئل ورلڈ کے ساتھ پلے کرنا چاہتے ہیں، فیک چیزوں کے ساتھ نہیں. اسی طرح مثلاً جیسے ٹوائز ہیں، اب طوطے کا کھلونا لانے کے بجائے طوطا گھر میں لے آئیں، یعنی کہ پیٹ لے آئیں، وہ بچے کو زیادہ اٹریکٹ کرے گا. فیک طوطا ایک دو دفعہ پکڑے گا، دیکھے گا، آوازیں اٹھا کے پھینکے گا، توڑے گا، وہ ڈبے میں جائے گا، قصہ ختم. لیکن ایک پیٹ کے اندر کتنی زیادہ لرننگ، کیا کچھ سیکھ سکتا ہے اس سے. پہلے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ خرگوش رکھتے تھے، مرغیاں رکھتے تھے، کبوتر رکھتے تھے، بلی. بچے سارا دن انہی چیزوں کے ساتھ مشغول، اور وہ ایک جان کے ساتھ بات ہی کچھ. اب کیا ہے، ہر چیز مصنوعی مصنوعی مصنوعی، اور وہ گندے بھالو اسٹف ٹوائز جرمز سے بھرے ہوئے، اسی کے ساتھ بچے کھا رہے ہیں، اسی کے ساتھ سو رہے ہیں، وہی ہر وقت. آپ کو پتا کہ ان کے اوپر کا جو کپڑا بھی لگا ہوتا ہے نا، وہ ہر قسم کی گندگی کو اپنے اندر سک کیے ہوئے ہوتا ہے. آپ اس کو دھو کے تو دیکھیں اس سے کیا کچھ نکلتا ہے. کبھی آپ اس کا تجزیہ کریں نا، اس میں بیکٹیریا کتنے ہوں گے. وہ بچوں کے دوست بنا دیے ہم نے. تو یہ چیزیں جو ہے ہم نے آنکھیں بند کر کے بس لوگوں کی نقالی کی، یہ نہیں دیکھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بہرحال پھر یہ ہے کہ اپنے گھر کے واضح اصول بنائیں، اور وہ معقول ہوں، ریئلسٹک ہوں. ایسے اصول نہ بنائیں جن پہ عمل نہ کیا جا سکتا ہو. اور پھر بی کلیئر اینڈ بی فرم. آپ کو بھی پتا ہو کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا، اور بچوں کو بھی پتا ہو. پھر اسی طرح بی فلیکسیبل. فرم ہونے کے ساتھ ساتھ فلیکسیبل ہونا پڑے گا. جیسے نماز 5 وقت فرض ہے، لیکن بیمار ہو جائے انسان تو بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، تھوڑی ٹائم آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، سفر میں جمع بھی ہو سکتی ہے. تو یہ فلیکسیبلٹی ہر چیز میں ضروری ہے. اب مثلاً روزانہ آپ بچے کو صبح اٹھا دیتے ہیں، چلے چھٹی کے دن سونے دیں، تو یہ فلیکسیبلٹی ضروری ہے. یعنی ان کو گھر میں ایک فوج کے ڈسپلن میں نہ رکھیں. ڈسپلن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بےچارے اپنے گھر میں بھی اجنبی ہو کر رہیں، یہ ان کا گھر ہے. اگر یہاں ریلیکس نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے. اب اس میں آپ دیکھیے ایک اور بڑی اہم بات ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ خود خواتین صرف زیادہ کچھ نہ کر سکیں، لیکن ہسبینڈ وائف دونوں کو مل کے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہوں نے بچوں کو ماحول کس قسم کا دے رکھا ہے. گھر میں آپ کے علاوہ کون کون ہے، ہسبینڈ وائف کے علاوہ کون کون ہے، کیونکہ وہ سارے مل کے بچے کی اٹھان کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ خود ٹی وی نہیں دیکھتے، نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ دکھانا چاہتے ہیں بچے کو، لیکن گھر میں دادا دادی ہیں یا نانا نانی ہیں، اور وہ ٹی وی سارا وقت چلائے رکھتے ہیں، اور بچے ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے وہ ٹی وی دیکھتے ہیں اور ہر طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. یہ ایک بہت ہی مشکل سچویشن. اس میں صرف غصہ کرنے سے یا ان کے وجود کو ایک مصیبت سمجھنے سے بات نہیں بنے گی. اس پر آپ خود بھی، آپ کے شوہر بھی، سارے مل بیٹھ کے ایک مشورہ کیا کریں. کوئی بھی چیز جب گھر کے کسی فرد کی طرف سے اریٹیٹ کر رہی ہو تو ساری فیملی کا ایک میٹنگ ٹائم ہفتے میں کم از کم ایک ضرور ہونا چاہیے. روزانہ کھانے پہ کیجولی بیٹھنا وہ سب چیزیں ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے والد ہر ہفتے کے دن یا جمعے کے دن ایک میٹنگ کرتے تھے جس میں سب بہن بھائی، پھپھی، خالہ، جو بھی ہمارے آس پاس تھے، ساتھ ساتھ کے گھروں میں بھی، سب کو اکٹھا کرتے تھے اور باقاعدہ بیٹھتے تھے. اس میں بچے کچھ سناتے تھے، جیسے کوئی پوئم سنا رہا ہے، کوئی کچھ، وہ خود بھی نصیحت کرتے تھے، اور جس کو جو کہنا ہوتا تھا وہ کہتا تھا. کوئی چیز اچھی نہیں لگی، ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کچھ بھی. یہ اتنا اچھا فیملی سیشن ہوتا تھا جس میں چھوٹے سے لے کے بڑے تک، دودھ پیتے بچے سے لے کر بوڑھے تک، سب ایک جگہ. اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ کر سکیں تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا کہ جس میں
سارے لوگ اکٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ پڑھ لیں, سیکھیں یا آپس کی باتیں کریں, اور ہر ایک اپنا مشورہ دے کہ ہم مختلف چیزوں کو کیسے بہتر بنائیں. الگ الگ پڑھنے سے بات نہیں بنے گی کہ آپ ہی صرف درس سن کے چلی جائیں اور آپ گھر جا کے اریٹیٹ ہوتی رہیں اور چیخنا چلانا شروع کر دیں, یہ کیا میں تو مصیبت میں آ گئی ہوں, تو ہر وقت ٹی وی چلتا رہتا, اور وہ بزرگ سن سن کے پریشان ہوتے رہے کہ کتنی بدتمیز ہے یہ بہو کہ دین پڑھنے گئی ہے اور الٹا اور زیادہ ہمارے لیے جان کو بن گئی. تو اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. ایک جگہ بیٹھ کر بڑے آپس میں بات کریں اور انہیں بتائیں کہ ہمیں بچوں کے لیے خود کو اچھا رول ماڈل بنانا ہے, کیونکہ بچہ صرف آپ سے نہیں لے رہا, ٹھیک ہے زیادہ آپ سے لے رہا ہے لیکن وہ سب سے لے رہا ہے. تو اس ماحول کو کنڈیوسو بنائیں, یعنی اچھی مثالیں قائم کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ بچوں سے بھی مشورہ لیں, ان کو چوائسز دیں, حق کے انتخاب دیں. اب جیسے شادی کے معاملے میں بھی کہا گیا نا کہ آپ بچوں سے پوچھیں, لڑکی سے بھی پوچھیں. تو صحابہ نے کہا کہ بچی تو جواب نہیں دیتی, خاموشی اختیار کر لیتی, تو آپ نے فرمایا اس کی خاموشی اس کی رضا, لیکن پوچھیں, اس سے پوچھے بغیر شادی نہ کریں. حتیٰ کہ نکاح کے وقت بھی اس سے پوچھا جاتا ہے, انتخاب کے وقت بھی اور شادی کے وقت بھی. تو چیزوں کو امپوز نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ایکٹیو گفتگو کریں. ہم پیسے بس دیکھ ادھر رہے ہوتے ہیں, چلتے چلتے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یعنی سامنے بیٹھ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کرتے. یعنی ہم گھر میں بولے چلے جاتے ہیں بعض اوقات, اچھا تم یہ کر لو, وہ اندر بیٹھا ہے, ہم باہر کھڑے ہیں, نصیحتوں کے انبار ہیں, اور نہیں, ایسے نہیں. اہم بات کو پراپر طریقے سے کنوے کریں. مثلا بیٹھے سلام کریں, نام لے کے بات کریں, کندھے پہ ہاتھ رکھ کے, ہاتھ پکڑ کے, چھو کے, اور جب آپ ان کو انسٹرکشنز دینے لگے تو ان کے لیول پر آنکھ میں آنکھ ڈال کے, گورنا نہیں, ڈرانا نہیں, لیکن ان کے لیول پر. اگر وہ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو کے نصیحتیں نہ کریں, ان کے لیول پہ آ کے, ٹھیک ہے نا, ان کے لیول پر بات کرنا ہے. بعض اوقات سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دینے والی ٹیکنیک بہت ورک کرتی. بچے سیکیور ہو جاتے ہیں ایک دم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ڈر لگ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کیا کرو, وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ. تو اس طرح ان کے اندر ایک احساس تحفظ ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور کام یہ ہے کہ ان کو کسی کام سے پہلے ذہنی طور پہ تیار کریں. مثلا صبح کے وقت اگر آپ نے ان سے کوئی کام کروانا ہے تو رات کو اس کی پلاننگ دے دیں کہ دیکھو تمہیں صبح 8 بجے اٹھنا ہے, پہلے ناشتہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر یہ, پھر اس وقت یہ ہوگا, اس وقت یہ ہوگا. اس کو پہلے سے پتا ہوگا کہ کیا کرنا ہے. بعض اوقات ہم یہ نہیں بتاتے کہ کل کیا کرنا ہے, یا شام کو ہمیں کہیں جانا ہے. مثلا ہم بڑے بڑے خود ہی پروگرام بنا لیتے ہیں, جی شام کو فلاں کو وزٹ کرنے چلیں گے, اور بچے کو ہم نے نہیں بتایا ہوتا. اچھا جب آپ جانے لگتے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے کہتے ہیں جلدی سے تیار ہو, جب وہ خالہ کے گھر جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نہیں جانا. اچھا اب آپ کہتے ہیں کتنے بدتمیز ہو تم, خالہ کے گھر نہیں چلو گے. اب ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس کو ہم نے پہلے بتایا ہی نہیں تھا کہ آج شام چلیں گے. کبھی کبھار تو ہوتا ہے اچانک, لیکن ایک ہوتا ہے عادت ہو جاتی ہے ہمیں کہ خود سے خود فیصلے کر لیے, خود ڈیسیژن لے لیے, بچے تک کنوے نہیں کیا, اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے, پھر اچانک اعلان کر دیا, پھر ان سے ایکسپیکٹ کیا کہ 5 منٹ کے اندر تیار ہو جائے. نو وے, یہ نہیں ہوگا. وارننگ ٹائم دیں, دیکھو اس وقت یہ کام کرنا ہے, اتنے بجے ہمیں شام کو نکلنا ہے, تو تم اپنا سب کچھ اس سے پہلے کر لینا. ٹھیک ہے, پھر وہ ڈیلے کریں گے بھی تو تھوڑی کریں گے, لیکن اینڈ ٹائم پہ آپ کہنا کہ اب یہ ہو جائے. ہم کہتے ہیں روبوٹ ہیں بچے ہیں نا ہمارے, ہم کہتے ہیں ادھر مڑ جاؤ, ادھر مڑ جائیں, ادھر نہیں, وہ ایسا نہیں کر سکتے. They will take time, so give them time ahead, پہلے سے ہی دے کے رکھیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کہیں آپ باہر سے ہو کر آئیں, یا کوئی بڑا ایونٹ ہو, یا وہ کچھ کر کے آئیں, اس کے بعد ان کو کوالٹی ٹائم, ایکسکلوسیو ٹائم, توجہ کا ٹائم تھوڑا سا ضرور دیں, وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس, تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ کیا سوچ لے کے آئے, وہاں سے کیا کر کے آئے. کیونکہ ہر نیا ایکسپیرئنس ان کے دل و دماغ پہ ایک نئے اثرات چھوڑتا ہے.
اس کے بعد ان کو وہ شیئر کرنا ہوتا ہے. اب مثلاً آپ اپنے آپ کو ہی دیکھیے کہ کہیں آپ جاتے ہیں, باہر نکل کر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں جو اندر کر کے آتے ہیں یا نہیں. مثلا کسی دعوت پہ جاتے ہیں یا کسی شاپنگ پہ یا پکنک پہ یا کہیں بھی, ہم سب بڑے بھی کرتے ہیں نا. گھر میں اگر لوگوں کو بلایا ہوا, جب سب چلے جائیں اس کے بعد بیٹھ کے کیا ہوتا ہے, ایک ایک چیز کو پھر دہرانے بیٹھ جاتے ہیں. یہ اچھا ہو گیا, یہ نہیں ہوا, ایسا ہوا, فلاں آیا, فلاں, سب کو پتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے, ایک نفسیات ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بچوں کو اس میں سے نکال دیں؟ انہیں بھی شیئر کرنا ہے تو ان کی بھی ہم سنیں, ان سے پوچھیں اچھا تم فلاں جگہ آج گئے تھے تو وہ کیسا لگا, کیا اچھا لگا. اب یہ ہے تربیت کا اصل وقت, جب وہ بتا رہا ہے نا, یہ کسی پہ ہنس رہا ہے یا کسی کا مذاق اڑانے لگا ہے یا کسی کے ناک نقشے یا لباس, یا وہاں سے اب آپ پکڑ لیں گے کہ یہ کہہ سکتے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اگر آپ نے پورا ایک سویرے لیکچر دیا نا کہ دیکھو کسی کا مذاق نہ اڑانا اور کسی کی غیبت نہ کرنا, اور یہ وہ irrelevant ہے, کیونکہ ابھی وقت آئے نہیں مذاق اڑانے کا, اسے کیا پتا کہ یہ کیا ہونے لگے. جب وہ کرنے لگے تو پھر سچویشن کے مطابق آپ اس کو بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ نہیں ٹھیک. خصوصاً اگر کوئی کام خراب ہو, کوئی غلطی ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی مس مینجمنٹ ہو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں جاتے ہیں, پھر ٹائم دے دیتے ہیں, اچھا 10 بجے سب واپس آ جائیں. اب آپ ویٹ کریں, گاڑی میں ویٹ کریں, وہ نہیں ہوا, کیا وجہ بنی, کوئی مس کمیونیکیشن تھی. پھر اب اس کو ضرور سارٹ آؤٹ کریں کہ ہوا کیا تھا, کیا غلطی تھی, وہ پن پوائنٹ کر کے آئندہ یہ نہیں ہونی چاہیے, اور اس کا یہ ہم حل کریں گے. اس سے انشاءاللہ تعالی پھر وہ سیکھتے جائیں گے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ. تو پھر تھوڑے سے اور امپورٹنٹ سٹیپس ہیں, کچھ ضروری اقدامات بھی, کہ آپ نے پچھلے ہفتوں میں جو چیزیں سیکھی, تعریف, توجہ, انعامات وغیرہ, ان کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے, کیونکہ وہ بچوں کی خود اعتمادی کو بڑھائیں گے اور ان کے اندر اچھے کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا کریں گے. اور پھر جو ڈسپلن کرنے کے لیے سختی وغیرہ کے طریقے آپ سیکھیں گے, ان کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے آزمائیں گے, سٹیپ وائز آگے لے کے جائیں گے, اور ان کو الٹیمیٹ سولوشن نہیں سمجھیں گے, کیونکہ یہ وقتی طور پر سچویشن میں تبدیلی کرتے ہیں, مستقل تبدیلی نہیں لاتے عادتوں میں. سختی سے کیا نہیں ہوتا, عادتیں مستقل طور پر نہیں بدلتی, صرف وقتی سولوشن ہوتے ہیں. پھر ایک اور چیز یہ کہ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی, صبر سے کام لینا ہے. آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ 5 سال بعد پھل لائے گا, تو یہ ٹائم دینا ہے آپ نے. کوئی بھی بیج ڈالتے ہی اس سے پودا نہیں نکل آتا, اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن عام طور پر جب پیرنٹس خود سٹریسڈ ہوتے ہیں, یا ان کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہوتا, یا وہ خود کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں, تو وہ پھر بچوں کی شخصیت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اب یہاں میں پیرنٹس کی کچھ قسموں کا ذکر کروں گی, آپ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ کون ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ اپنے بچے کے لیے کیا ہیں, یا بچوں سے پوچھئے کہ وہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں, وہ آپ کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں, وہ آپ کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں, کس طرح آپ کو اینالائز کرتے ہیں, آپ کون ہیں. تو پیرنٹس کی ایک قسم ہوتی ہے پرفیکشنسٹ, ہر چیز میں پرفیکشن. بچے کی لکھائی پرفیکٹ ہونی چاہیے, بچے کے لباس پرفیکٹ ہونا چاہیے, بچے کے ریزلٹ A+ ہونے چاہیے, بچے کی ہر چیز بس A1 ہونی چاہیے, اور ان کے فیوچر کے بارے میں بھی بڑی بڑی امیدیں لگا کے رکھتے ہیں, اور ان کو کوئی غلطی کرنے کا چانس ہی نہیں دینا چاہتے. وہ ایسے سٹینڈرڈز اپنے رکھتے ہیں کہ جن کو بعض اوقات دوڑ دوڑ کر بھی میٹ نہیں کیا جا سکتا, اور بچے بےچارے اس میں تھک جاتے ہیں, فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. ٹو مچ ایکسپیکٹیشنز, بہت سے مطالبے, اس سے بچوں میں ایک عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ری ایکشن ہوتا ہے. پھر دوسری قسم کے پیرنٹس, یعنی پہلے کیا, پرفیکشنسٹ, ہر چیز کو کمال درجے میں ٹھیک کرنے والے یا ٹھیک دیکھنے والے, بڑی بڑی توقعات رکھنے والے.
دوسرے ہیں پلیزرز، بچوں کا ہر مطالبہ ماننے والے، بس ہر قیمت پہ اپنے بچوں کو خوش کرنے والے، وہ کچھ کہیں تو صحیح، جائز ناجائز ہر بات مانیں گے ان کی، کچھ بھی کریں گے، غیر ضروری محبت دینے والے. لیکن یاد رکھیے کہ یہاں بچوں کے پیچھے لگ کے، وہ کہتے ہیں نا فالو دا چائلڈ، وہ اتنا فالو کرنے لگتے ہیں کہ پھر اپنی عزت نفس بھی جانے دیتے ہیں. تو فالو دا چائلڈ سے مراد ہے اس کو واچ کریں، اس کے اوپر نظر رکھیں، یہ نہیں کہ جدھر وہ چاہے آپ بھی ادھر چل پڑے. یعنی کچھ ماں باپ بچوں سے ایسا پیار کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کریں ان کو کسی بات پہ نہ سمجھاتے ہیں. یعنی کچھ تو نا بات بات پہ ڈانٹ ڈپٹ پرفیکشنسٹ، اور کچھ بالکل ہی ڈھیلے چھوڑے ہوئے. یہ اس کے اپوزٹ، جو مرضی کرو، جب چاہو سو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو کرو، پڑھو نہ پڑھو، کسی بات پہ کہہ دیں گے، ورنہ بس وہ بچوں کو خدا بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنا. پھر ہے رول میکرز، کچھ ہوتے ہیں جو بہت اصول بنا کے رکھتے ہیں، بہت زیادہ اپنے قابو میں بچے، ججمنٹل بھی بہت ہوتے ہیں. وہ بچوں کو غلطی کی گنجائش نہیں دیتے، بھولنے کا بھی مارجن نہیں دیتے، ہر چیز میں روک ٹوک، بچوں کو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھنے دیتے. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے کی کوئی آزادی نہیں ہوتی بیچارے کی، کوئی ڈیسیژن پاور بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ بھی ڈیسیژن لے رہے ہیں ان کے لیے ہر وقت. آپ نے رول بنانے اور آپ ہی ان کو اس کے اندر شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، اور ادھر سے وہ ادھر جیسے کہتے ہیں نا کسک نہیں سکتے، بند کر دیتے ہیں آپ ان کو. بعض ہوتے ہیں تنک مزاج، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیخ چلا دینا، شاؤٹ کرنا، ریئیکٹ کرنا، اور ہر چیز پر کوئی نہ کوئی تبصرہ تو لازم کرنا، کسی چیز کو اگنور نہ کرنا، بات بات پہ دھمکانا، بچوں کو کھل کے بات کرنے کا موقع نہ دینا. پھر بعض ہوتے ہیں مینوپولیٹ کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے بچوں کو شرمندہ کرتے ہیں، ایموشنل بلیک میلنگ سے کام نکلواتے ہیں. کئی والدین بہت سیلفش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے تمہارے لیے کیا کیا کیا، تم اتنا بھی نہیں کر سکتے. یعنی چھوٹے ہوتے نہیں، بڑے ہو کر جب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے یا بڑے ہو جاتے ہیں تو بھی وہ ان کو جینے نہیں دیتے، بہت احسان جتاتے ہیں، بہت زیادہ. اور وہ بچے ایسے لگتے ہیں جیسے مجرم ہیں، مجرم کہ وہ کیوں پیدا ہو گئے تھے ان کے گھر. ان کو ہر وقت ایک خوف سا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم ٹھیک نہیں، ہم نے کوئی ماں باپ کے ساتھ ظلم کر دیا ہے. وہ سب کچھ کر کے بھی سمجھتے انہوں نے کچھ نہیں کیا ابھی. پھر وہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی مارنے لگتے ہیں، وہ بھی ماں باپ ہی کو دیے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ کو مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ہنسی مذاق میں بھی تو بس اب تو تمہاری بیوی آ گئی ہے اور اب تو تمہیں ماں باپ کا کہاں خیال آئے گا، اور اب تو تمہارے اپنے بچے ہو گئے ہیں اور تمہیں اپنے بہن بھائی تو بھول ہی جائیں گے. یعنی اس قسم کی مینیپولیشن جو ہے یہ بعض پیرنٹس کے اندر بہت ہوتی ہے. ایک اور قسم ہے متکبر قسم کے ماں باپ، خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ہر وقت بچوں کو اپنے آباء و اجداد اور بڑی بڑی کہانیاں سنا کے اور اپنے کامیابیوں کے قصے سنا کے بچوں کو بور کرتے ہیں اور بچاڑ کیے رکھتے ہیں ان کو. ہر وقت کوئی قصہ ان کو یاد آ جاتا ہے، نانی دادی کا، اور وہ فلاں نواب تھا اور فلاں کا یہ زمینیں تھی اور فلاں کا ایسا. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں ہم تو یہ بن ہی نہیں سکتے. بھئی ٹھیک ہے کبھی تو انہیں ضرور بتانا چاہیے، یہ نہیں میں کہتی کہ بچوں کو بتائیں نا کہ آپ کون ہیں یا آپ کے ماں باپ کون ہیں، یہ بہت فائدہ مند ہوتی، ماں باپ کی مثالیں سیکھنے والی ہوتی، لیکن ہر وقت ان کو ایسی ایکسپیکٹیشن دینا کہ وہ سمجھے کہ یہ طریقہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے وہ اس سے گھبراتے ہیں، وہ بھی پھر بھاگتے ہیں. دیکھیے ماں باپ کا دور اور تھا، ہماری نانی دادی کا اور تھا. ایک دفعہ بتا دیا، 2 دفعہ بتا دی بس کافی. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ بعض خواتین جب بچیوں کو نصیحت کرتی ہیں نا تو ہر وقت یہ کہہ رہی ہوتی ہماری اماں تو ہمیں یہ نہیں کرنے دیتی تھی، اور ہماری اماں تو یہ کرتی تھی، اور ہمارے پھپھی نے ہمیں یہ سکھایا، اور ہر وقت کچھ نہ کچھ وہ ماضی کو کوٹ کرتے رہتے. اس سے بچوں میں بہت اریٹیشن آتی ہے.
جی یہ کون, ہم تمہاری عمر میں ہمیں تو یہ کچھ بھی آتا تھا, آج کی لڑکیوں کو تو کچھ آتا ہی نہیں. اس سے بھی اصلاح نہیں ہوتی. ایک تانا دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس سے بچے جو دور بھاگتے ہیں.